پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے اسے شدید گرمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کینیڈا جیسے ٹھنڈے ملک سے 15 سال بعد پاکستان واپس آئی تھی۔ اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنے سے پہلے ہی ایک ہوٹل بک کروا لی تھی اور اس وقت وہ اسی ہوٹل کے سامنے کھڑی باقاعدہ طور پر ہانپ رہی تھی۔ شدید تھکن نے اس کی پلکیں بھوجل کر رکھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ہوٹل کی لابی کی طرف آئی اور اپنے کمرے کی چابی اٹھا کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ سر چکرا رہا تھا اور اس لیے وہ جلد از جلد اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہتی تھی۔ لفٹ کے اندر داخل ہوتی اس نے بے دہانی میں سیکنڈ فلور کے بجائے بیسمنٹ کا بٹن دبا دیا اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بننے والا تھا۔ وہ یہاں پاکستان ایک خاص شخص کی تلاش میں آئی تھی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس موجود تھی جس سے خون رستا رہتا تھا، ایک زخم سا تھا جو اسے چین لینے نہیں دیتا تھا، اور اسی زخم کی بھرپائی کرنے وہ پاکستان آئی تھی۔ تبھی لفٹ میں گڑگڑاہٹ سی ہوئی اور تھوڑی دیر بعد دروازے کھلے۔ ہوٹل کی لابی کافی حد تک سنسان تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوٹل کا یہ حصہ زیر تعمیر ہو۔ پہلے تو اس سے شدید ڈر محسوس ہوا۔ مدھم زرد روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرہ نمبر 200 اسے الاٹ ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے دائیں طرف کونے میں کمرہ نمبر دیکھا۔ وہاں 020 لکھا ہوا تھا۔ شاید یہی کمرہ ہوگا۔ نیم پلیٹ پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے بے اختیار سوچا اور اپنے ٹرالی بیگ کو ایک طرف رکھ کر کندھے پر رکھا بیگ بھی زمین پر رکھا، پھر جھک کر لاک میں چابی ڈالی۔ دروازہ کھلنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ موبائل بھی ڈیڈ ہو چکا تھا۔ اگر کسی کو بلاتی بھی تو کیسے؟ اس نے دوسری بار چابی ٹرائی کرنے کی کوشش کی اور اس بار اتفاق سے دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنا بیگ اور ہینڈ بیگ اندر گھسیٹ کر تیزی سے قدم رکھ دیے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا۔ سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور اس پر ایک شخص خون آلود بیٹھا تھا اور نفی میں سر ہلاتا رہا تھا۔ دوسری طرف موجود شخص جس کی زنیرہ کی طرف پیٹھ تھی، اس نے سامنے بیٹھے شخص کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بتاتا ہے یا نہیں، ورنہ میں تیرا سر یہیں کچل دوں۔ اس نے آواز کی گمبھیرتا کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر خوف اترتا محسوس کیا۔ وہ ایک دم سے پلر کی اوٹ میں چھپ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کون ہے وہاں پر؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تبھی اس شخص نے آہٹ پر پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ زنیرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ کمرے سے نکل کر بھاگتی، وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر پلر کے آگے بڑھتے زنیرہ کے سائے کو دیکھ کر دھیمے انداز میں مسکرایا۔ اگلی پل اس نے اپنے بازو سے اسے دبوچ کر باہر نکالا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں تک کیسے آئی، جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا؟ ہاں، وہ اس کا قد زور سے چلایا کہ زنیرہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سسکی لی۔ بتاؤ کون ہو تم؟ اس نے اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو زنیرہ نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت تھی اور اس وقت اس کے خوف سے باقاعدہ طور پر کانپ رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ایس پی زاویہ نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ جواب دو مجھے، یہاں کیوں آئی تھی تم؟ اور کون ہو تم؟ کہیں تم اس شخص کی ساتھی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتی، اس نے اٹکتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا تو ایس پی زاویہ مسکرایا۔ عالم باہر آؤ، باندھ دو اسے، 2 تھپڑ پڑیں گے تو خود ہی میں بھول کر سب بھول دے گی اور اگل دے گی۔ جب تک یہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی اور نہ ہی بتاتی تھی تب تک اسے آزاد مت کرنا۔ زنیرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بات سنی میری، وہ اس کے پیچھے لپکی مگر دروازہ زوردار انداز میں بند ہوا اور وہاں موجود گارڈز نے اسے بھی رسیوں میں جکڑنا شروع کر دیا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو آ گئے اور ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ پاکستان آمد پر اس کا اس طرح استقبال کیا جائے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، مجھے یہاں کیوں قید کر رہی ہو؟ وہ چلا کر روئی تھی۔ تبھی اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اگلی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ بہت شور کر رہی تھی سالی، اچھا ہوا بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر سکون ہوگا۔ اس نے اسے وہیں کرسی پر پھینکا اور اس دوسرے شخص کو ہتھکڑیاں پہنا کر دوسرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ پورا دن مصروف رہا اور پھر دفتر سے سیدھا گھر پہنچا۔ ابھی اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ سنائی دی۔ اس نے بیزاری سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ایس پی زاویہ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے اس کے عالم کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ سر اس لڑکی کو سانس نہیں آ رہا، وہ بالکل نیلی پڑ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ یہ سنتے ہی زاویان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔
لگتا ہے 2 دن سے سوئی نہیں ہو، اس لیے نیند میں مجھے کال لگا کر انام شناب بولے جا رہے ہو۔ سو جاؤ چپ چاپ۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کان سے ہٹا کر بند کرتا، اسے اسپیکر سے عالم کی گھبرائی ہوئی آواز پھر سے سنائی دی۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، شاید آپ بھول گئے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، وہ لڑکی جو دوپہر میں ہمارے بیسمنٹ کی ٹارچر سیل میں غلطی سے آ گئی تھی، یا شاید وہ مخبر ہے یا جاسوس، جو کوئی بھی ہے، اس وقت اس کی حالت شدید خطرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی ایس پی زاویان کے ہوش اڑے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ تم وہیں ٹھہرو، میں ابھی اسی وقت پہنچتا ہوں۔ اس نے فون اٹھائے بغیر وہیں کھڑے کھڑے چلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر نکلا۔ بھیا بھیا کہاں جا رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا آدھے گھنٹے میں آئس کریم کھانے چلیں گے۔ اسے سیڑھیوں پر اس کی چھوٹی بہن زرمالا نے روک لیا، مگر وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ مجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے ڈیش بورڈ پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا ہوا دوبارہ اس ہوٹل کے بیسمنٹ پہنچا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ لانا تو میرے ایس پی ہونے پر، میں اتنی اہم بات کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہوا تو عالم شدید پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اور اس لڑکی کو عالم کی چھوٹی بہن سمیرہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ کافی حد تک نیلی پڑ چکی تھی۔ کمبختو، تم لوگوں نے ایک ڈاکٹر تک نہیں بلایا؟ عالم نے اپنا سر جھکا دیا۔ ہم آپ کی اجازت بغیر کیسے؟ ابھی اس وقت؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روکا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، ورنہ یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور میں خواہ مخواہ قاتل کہلایا جاؤں گا۔ اگر یہ جاسوس بھی ہے تو یہ صحیح سلامت چاہیے مجھے۔ اس نے عالم کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں تیزی سے کہا، اور پھر اگلی ہی پل وہ اس لڑکی کے پاس پہنچا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ تم ڈرامے تو نہیں کر رہی ہو نا؟ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ اس کے سینے پر جھکا اور دھڑکن کو سنا، جو کافی دھیمی ہو گئی تھی۔ اوہ نو، اس کی سانسیں بہت دھیمی ہو گئی ہیں۔ اس نے بے اختیار اپنا سر پیٹا۔ تم یہاں کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے پانی لاؤ، ڈاکٹر کا انتظام کرو۔ وہ زور سے چلایا۔ عالم حرکت میں آ گیا۔ سمیرہ دوڑ کر پانی لائی۔ 5 منٹ کے اندر ڈاکٹر پہنچ گیا تھا۔ ایس پی زاویہ نے باقاعدہ طور پر اس نازک مزاج لڑکی کے ہاتھ پر مسلے اور شروع کیے تھے، مگر وہ ٹس مس نہ ہوئی۔ اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، یہ ایک اہم کیس کی کڑی ہے، یہ مجھے صحیح سلامت چاہیے۔ وہ اس وقت حواس باختہ سے ڈاکٹر کو وارننگ دینے والے انداز میں کہتا بیسمنٹ کی لابی میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ سر آپ ریلیکس ہو جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ عالم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو ایس پی زاویہ نے اس کی طرف اڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ میری سگی لگتی ہے جس کے لیے میں اتنا تڑپ رہا ہوں؟ اگر اسے کچھ ہوا تو ہم ایک اہم گواہ کھو بیٹھیں گے۔ اسے کچھ ہوا تو اس کے قتل کا الزام مجھ پر آئے گا کہ میری تفتیش کے دوران وہ گزر گئی۔ کم از کم تمہیں تو عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ میں بھول گیا تھا، ہزاروں ذمہ داریاں ہوتی ہیں مجھ پر۔ تم تو نہیں بھولے تھے نا؟ تم تو اس کے سامنے ہی تھے، تو پھر یہ لاپرواہی کیوں؟ وہ اس کا گریبان تھام کر اسے زور سے جھنجھوڑتا غصے کی انتہا پر تھا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، اس وقت میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ عالم اپنا سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گیا اور وہ وہیں ویٹنگ ایریا میں لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ وہ ایس پی زاویان تھا جس نے اب تک ہر کیس کو انتہائی مہارت سے حل کیا تھا، مگر یہ کیس اس کا درد سر بن چکا تھا۔ وہ شخص زبان کھول کر نہیں دے رہا تھا۔ اسے یہاں پر اسٹارٹ ٹارچر سیل میں رکھے 3 دن ہو گئے تھے۔ تیسرے دن وہ تفتیش کر رہا تھا جب یہی لڑکی وہاں آدم کی، اور زاویہ نے شک کی بنیاد پر اسے بھی قید کر لیا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اور اب اسے خبر ملی تھی کہ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے، بے ہوشی میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید قسمت کا ستارہ گردش میں۔ ایس پی زاویہ نے بے اختیار سوچا اور اگلی لمحے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنی تھوڑی پر رکھے گہرے سوچ میں گم ہو گیا۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو وہ چونک کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ لڑکی ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا خوف تھا۔ دیکھیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ وہ استھما پیشنٹ ہے اور انہیں اندھیرے سے زرد روشنیوں سے گھٹن ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر ایس پی زاویہ نے اپنے سینے پر بازو لپیٹے۔ نہیں معلوم تھا، اس نے سیدھا سا ٹکا سا جواب دیا۔ تو پھر آپ انہیں کھلی جگہ پر رکھیں جہاں وینٹیلیشن کا اچھا نظام ہو۔ ان کے پھیپھڑے کافی کمزور ہیں، استھما پیشنٹ ہے، یہ اس طرح گھٹن زدہ کمرے میں نہیں رہ پائیں گی۔ ایس پی زاویہ نے اپنا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ نیم بے ہوش تھی، البتہ سانس چل رہی تھی۔ اسے ابتدائی ٹریٹمنٹ دیا جا چکا تھا۔ ایس پی زاویہ نے اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی۔
پھر اچانک سے اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ ریلیکس، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اب؟ ایس پی زاویان کا سوال سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دیکھیں، میں یہاں اکیلی ہوں اور اپنے ایک انتہائی قریبی شخص سے ملنے آئی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ زنیرہ نے اپنی نیلی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ جوڑے۔ ایس پی زاویہ نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ کیا رشتہ ہے آپ کو اس شخص سے؟ زنیرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ اور کس حیثیت سے آپ نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے؟ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ایس پی زاویان کی حیثیت سے؟ میں ایس پی زاویان ہوں اور آپ کو شک کی بنیاد پر یہاں قید کیا ہے، مگر آپ اتنی بڑی ڈرامہ کوئی نکلیں گی اور اپنی طبیعت تک خراب کر لیں گی، اس بات کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ زہر خند ہنسی ہنستا اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھتے بولا تو زنیرہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایس پی ہونے کی وجہ سے آپ کو اختیار مل جاتا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو آپ اپنی حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دیں۔ وہ اب کافی حد تک کمپوزڈ دکھائی دے رہی تھی۔ جو میرے ٹارچل سیل میں ہے، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہاں تک پہنچ گئی تو کیا میں اسے اس بنیاد پر چھوڑ دوں کہ وہ غیر ملکی ہے اور اسی دن یہاں تشریف لائی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرا پولیس ڈپارٹمنٹ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے آپ پر شک ہے اور یہ سیدھی اور صاف بات ہے کہ آپ کو کچھ دیر میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ایس پی زاویہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے ہاتھ اٹھا کر اپنا موقف بیان کیا تو زنیرہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان تھام لیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں آپ کو چور دکھائی دیتی ہوں یا پھر میں نے بہت سے قتل کیے ہیں، اپنا جرم چھپایا ہے کیا؟ یا پھر میں بہت بڑے فراڈ کیس میں ملوث ہوں جو آپ مجھ سے اس طرح سلوک کر رہے ہیں؟ وہ بھیگی آواز میں کہتی ہے۔ ایس پی زاویان کو ایک لمحے کے لیے بہت بہادر محسوس ہوئی۔ ایس پی زاویان کا لہجہ اسے اس حالت میں دیکھ کر نرم ہوا۔ دیکھیں مس ایکس وائی زی، جو بھی آپ کا نام ہے، زنیرہ نام ہے میرا۔ اس نے فوراً سے بیچ میں ٹوکا۔ ایس پی زاویان نے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اوکے مس زنیرہ، میں معذرت خواہ ہوں لیکن مجھے آپ کو شامل تفتیش کرنا ہی ہوگا۔ چاہے آپ روئیں، گڑ گڑائیں، منت کریں، مگر اس وقت آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ زنیرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ویسے بھی اگر آپ بے گناہ ہیں، آپ کا ان تمام باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ زاویہ نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوکے۔ زنیرہ نے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ زاویہ نے عقابی آنکھیں اس پر جمائی۔ بے فکر رہیں، یہ میری کوئی سازش نہیں ہے، صرف آپ کی تسلی کے لیے میں نے حامی بھری ہے، مگر صرف آج کے دن بس۔ آپ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں اور مجھے چھوڑ دیں۔ وہ بظاہر مضبوط دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کے لہجے کی کپکپاہٹ اور اس کے وجود کی لرزش ایس پی زاویان کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر چلیں۔ زنیرہ نے نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ لگا لیں۔ زاویہ نے اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ زنیرہ نے اس کی ہدایت پر روبوٹ کی طرح عمل کیا۔ البتہ اس کے اندر توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری تھا، دل بری طرح رو رہا تھا۔ پاکستان آتے ہی وہ اس قدر بری مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گلی میں موڑ کاٹتا، زوردار انداز میں فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ فضا گولیوں کی بوچھار سے گونج اٹھی۔ ایس پی زاویہ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اگلے ہی پل اس کا سیٹ بیلٹ کھولتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کی طرف کرتا، خود بھی نیچے جھک گیا۔ خبردار اپنا سر مت اٹھانا، ورنہ ان گولیوں کے صدمے آ جاؤ گی۔ زنیرہ نے ایک دم سے گھبرا کر اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھیجا اور اس کے بے حد قریب ہو کر گھٹے گھٹے انداز میں رونے لگی۔ اب پلیز تم اپنا رونا بند کرو، ورنہ یہ لوگ ہمیں یہی بھون ڈالیں گے۔ زنیرہ ایک دم سے چپ ہو کر اس کے دیکھی گئی۔ بغیر سیکیورٹی کے نکلنا اس کے لیے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی تھی، یہ آج اسے پتہ چل رہا تھا۔ ریلیکس، میں یہیں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زاویہ نے روانی میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے ریلیکس ہونے کا کہا اور اپنا فون گھمانے لگا۔ گاڑی کے شیشے برباد ہو چکے تھے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ زنیرہ کو اپنے آس پاس بجلی کی رفتار سے محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ کریں پلیز، اپنے ساتھ آپ نے میری زندگی بھی خطرے میں ڈال دی ہے۔ وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا۔ اس نے کال ملائی تھی اور سیکیورٹی کی فورس ریکویسٹ بھیجی تھی۔ 5 سیکنڈ کے اندر پولیس کی گاڑی کو سائرن بجا تھا اور وہ 2 لوگ جو ان کی گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنائے ہوئے تھے ایک دم سے بھاگ اٹھے۔ سب ٹھیک ہے، آل کلیئر۔ اس نے اپنے فون پر اطلاع دی اور زنیرہ کو سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سیٹ پر بیٹھتی وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بری طرح سے رونے لگی۔ ایس پی زاویہ نے بے اختیار گہرا سانس بھرا اور گلاس میں پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لیجیے۔ زنیرہ نے ایک جھٹکے سے اس کا گلاس رد کیا اور دور پھینک دیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پانی پینے کی، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں گی۔
وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ اوکے اٹس اوکے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ہی ساتھی ہوں جو آپ کو چھڑوانے کے لیے آئے ہوں۔ زنیرہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ میں آپ سے کتنی بار کہوں میں بے گناہ ہوں، آپ کو کیا وہی ہوئی ہے جو آپ نے مجھے مشکوک سمجھ لیا ہے؟ اس کی برداشت کی حد کم ہو گئی تھی۔ زاویان دلچسپی سے مسکرایا۔ وہی ہوئی تھی؟ اس گینگ کے آدمی کے فون پر جس سے میں تفتیش کر رہا تھا ایک پیغام آیا تھا، ہماری لڑکی تمہارے پاس آئی تمہیں بچانے۔ زنیرہ اچھل ہی پڑی۔ اور آپ کو لگا وہ میں ہی ہوں؟ زنیرہ نے دانت پیسے۔ مجھے لگا نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں۔ زاویان کے چہرے پر دلی جلی مسکراہٹ دیکھ کر وہ رخ پھیر گئی۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ زاویان کی تیز رفتار داری شہر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک سنسان علاقے میں پہنچی اور لوہے کے بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ زنیرہ نے جیسے ہی سر اٹھا کر باہر کا منظر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ اترو۔ زاویہ نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ حکم صادر کیا۔ میں نہیں اتروں گی۔ زنیرہ ڈھیٹ بنی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اس نے سیٹ بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس سے صاف انکار تھا۔ زاویہ نے گہرا سانس بھرا۔ پہلے آپ میرا بہت وقت برباد کر چکی ہیں، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح باہر آئیں۔ وہ اس کے چہرے پر عقابی نظر جماتے غصے سے کہتا اس کے دروازے کی طرف آیا۔ میں ڈرامے کر رہی ہوں یا آپ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہیں؟ اونچی آواز میں بولی۔ میں سمجھی تھی آپ مجھے تھانے لے جائیں گے، وہاں کوئی انویسٹیگیشن سیل ہوگا، وہاں مجھے سوال جواب کر کے چھوڑ دیں گے، لیکن آپ تو مجھے کسی سنسان گھر لے آئے ہیں۔ زاویہ نے دلچسپی سے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ پاکستان ہے، میں اور یہاں جب گینگسٹر سے اول کو خطرہ ہو تو پھر آلاب کو میرے گھر بنا لینے میں ہی عافیت سمجھ لینی چاہیے۔ وہ بارب انداز میں کہتے اس کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا۔ مجھ پر روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ مجھے اغوا کر رہے ہیں۔ آپ پولیس والے نہیں بلکہ یہ سارا ڈرامہ آپ کا رچایا ہوا تھا، اور اب آپ مجھے ویرانے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، زاویان نے زوردار انداز میں گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس قدر اچانک دھاڑا کہ زنیرہ سہم کر اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ اگر مجھے تمہیں اغوا کرنا ہوتا تو میں اپنی جان داؤ پر لگا کر تمہیں فائرنگ سے نہ بچاتا۔ زاویہ نے چبا چبا کر کہا تو زنیرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور تھانے میں تم محفوظ رہتی کیا؟ گینگسٹرز تمہارے پیچھے، اور یہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ زنیرہ کی آنکھیں نم دیکھ کر اس نے اپنا لہجہ تھوڑا سا نرم کر لیا۔ لیکن میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ اس کی زبان پر وہی سوال اٹکا ہوا تھا اور زاویہ نے گہری سانس بھری۔ دیکھو، یقین کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ اگر تم صحیح سلامت اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو تو شرافت سے میرے ساتھ آ جاؤ، ورنہ پھر یہی رات کے اندھیرے تلے زندگی باقی رات گزارو۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے دروازہ بند کر کے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زنیرہ کو ایک دم سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ زاویہ نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبا کر کنکھیوں سے اسے دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ زنیرہ اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر ہی داخل ہوئی تھی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ایس پی زاویان گھر کے اندر داخل ہوا تو وہاں اس کے انتظار میں موجود اس کی دادی جان صوفے پر تسبیح لے کر بیٹھی اسے غصے سے دیکھتی بولی۔ اسی وقت اس کی اماں جان بھی سیڑھیوں سے اتر کر پاس آئی تھی۔ زاویان وہی صوفے پر ڈھہ سا گیا اور گہری سانس لیتے محبت سے دادی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان آپ پینا، آپ کو پتہ ہے تو ہی میری جاب کی نوعیت، کبھی کہا تو کبھی کہا، پھر یہ سوال۔ وہ آئیبرو اکٹھے کر کے ان سے پوچھنے لگا۔ تبھی دادی جان کی نظر داخلے دروازے پر ہاپتی کاپتی کھڑی زنیرہ کی طرف گئی۔ اور یہ تم کسے اپنے ساتھ لائے ہو؟ ان کی آنکھوں میں اجنبیت ہی اجنبیت تھی۔ زنیرہ نے بے بسی سے زاویان کی طرف دیکھا کہ دادی یہ ہماری مہمان ہے۔ اس نے زنیرہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا کرتی ہو لڑکی، اور اس وقت رات کے 12 بجے میرے پوتے کے ساتھ یہاں اس گھر میں؟ زنیرہ نے بے اختیار تھوک نکلا۔ اس نے ایک بار پھر سے مدد طلب نظروں سے زاویان کی طرف دیکھا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ دادی جان پلیز، یہ ہماری مہمان ہے، انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے کچھ دن یہی رہیں گی۔ اس نے مختصر لفظوں میں کہتے زنیرہ کو اشارہ کیا۔ نمرا تم ایک کام کرو، زنیرہ کا سامان گیسٹ روم میں رکھوا دو۔ زاویان نے حکم پر نمرا نے اس کا سامان گیسٹ روم میں پہنچا دیا۔ تو زنیرہ نام ہے اس کا؟ میجا نے فوراً اس کا نام جان لیا تھا۔ جی، اور یہ کینیڈا سے آئی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ویسے یہ بہت اچھی قسم کی مہمان ہے، تکلیف نہیں دیتی۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں زنیرہ؟ اس نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو زنیرہ سر سے لے کر پیر تک جلن بھن گئی تھی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ٹھیک ہے کہا تھا۔
اور تیز تیز قدموں سے نمرا کی رہنمائی پر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ کون ہے یہ؟ اب ماں جان اس کے کمرے میں اسے بری طرح گھور رہی تھی، جبکہ وہ تھکا ہارا سونے کے لیے لیٹنے کی تیاری میں تھا۔ امی قسم لے لیں یہ صرف مہمان ہیں، تفتیش کے لیے لایا ہوں، 2-3 دن میں ایسے چھوڑ دوں گا۔ زاویہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا تو وہ چند قدم چل کر اس کے پاس آئی۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کری، مگر تم یہ یاد رکھنا تم پہلے سے شادی شدہ ہو، اور اگر تمہیں کہیں اور دلچسپی ہو تو پھر اس انجان لڑکی جو اب ہم سے بچھڑ گئی ہے اور سالوں تک اس کا کچھ پتہ نہ چلا، اسے اس نام نہاد رشتے سے آزاد ضرور کر دینا، ورنہ یہ اس سے ناانصافی ہوگی۔ زاویہ نے کروٹ بدل کر انہیں دیکھا اور بے اختیار گہری سانس بھری۔ امی میں اچھی طرح جانتا ہوں میں شادی شدہ ہوں، اور میں اس کے علاوہ کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا پورا بچپن اس کے ساتھ گزرا، میرا اس کے ساتھ روح کا رشتہ ہے، اور اس سے جدا ہونا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے جسم سے روح کا نکلنا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس رشتے کے لیے جان تو دے سکتا ہوں، مگر اس رشتے کو کبھی توڑ نہیں سکتا۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرایا، اس کا لفظ لفظ سے اس کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا، اور وہ پچھلے 15 سالوں سے اس تکلیف کو سہ رہا تھا، مگر اس نے اف تک نہیں کیا تھا۔ تائی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، یا تو وہ ہمیں مل جائے یا پھر اللہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ تم اپنی زندگی میں خوش و خرم رہو۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب زاویان کے لیے ساری رات سونا مشکل تھا۔ وہ 15 برس کا تھا جب اس کے والد صاحب نے ایک دن اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ تمہارے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور چچی جان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر جلدی یہاں سے چلی جائیں گی۔ اس خاندان کو اب تمہاری ضرورت ہے، ایک مضبوط رشتہ ہوگا تو وہ اسے یہاں سے لے جانے سے پہلے کئی بار سوچیں گی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھانے لگے۔ زاویہ نے اس وقت صرف اتنا ہی جانا تھا کہ اسے زویا سے نکاح کرنا ہے، اور اس نے اپنے سے 8 سال چھوٹی کزن سے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر ہوا وہی تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ چچا جان کے انتقال کے بعد چچی جان خاندان دشمنوں کے بہکاوے میں آ گئی تھیں اور اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں کہ پھر دوبارہ کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس وقت کافی سمجھدار تھا۔ اپنے اس رشتے کو اس نے اپنے دل سے لگایا تھا اور آج تک اس لڑکی کی تلاش میں تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی منکوہا کو ابھی تک ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ خود سے ڈھونڈتا بھی کیسے؟ وہ شاید نہ جانے کون سے دیس کی باسی بن گئی تھی۔ کیا اس نے کبھی مجھے یاد کیا ہوگا؟ کیا اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں اس کا شوہر ہوں؟ کیا اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ یہ سوال روز اس کے ذہن میں ابھرتے اور روز وہ اپنے ذہن کو تھپکی دے کر مایوسی سے سر سلا دیتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے اس کے لیے بہترین انتظام کیا ہوا ہے، بس وہی بے خبر ہے۔ اگلی صبح زنیرہ کی آنکھ کھلی تو کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اجنبی گھر میں، اجنبی ماحول میں اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے انگڑائی لے کر بیڈ سے چھلانگ لگائی اور دروازے پر آئی۔ دروازہ کھلا تو نمرا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بی جان کہیے ناشتے کے لیے آ جائیں۔ زنیرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ میں ناشتے کے لیے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا۔ جی جی جلدی آئیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زنیرہ نے فوراً سے ہاتھ منہ دھویا اور باہر آئی۔ دادی جان نے اس کے لیے انڈا پراٹھا بنایا ہوا تھا۔ آپ کے خلوص کا شکریہ، مگر میں یہ ہیوی ناشتہ نہیں کرتی۔ اس نے ایک نظر سربراہی کرسی پر بیٹھے زاویان کی طرف نظر جمائی، جو یونیفارم میں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پڑھا تھا۔ شاید وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار تھا۔ تو پھر کیا کرتی ہو؟ بی جان نے اینک نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں صرف بلیک کافی لیتی ہوں، الائچی ڈال کر۔ اصل میں مجھے ہر چیز میں الائچی کی خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے بلیک کافی میں تھوڑی سی الائچی مل جائے گی پلیز؟ اس نے درخواست گزار لہجے میں کہتے نمرا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے زاویان کا دل دھڑکا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک پڑا۔ کیا ہوا زاویان، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی والدہ نے بے ساختہ پوچھا تو وہ سنبھل گیا۔ الائچی کی خوشبو، وہ بھی ہر چیز میں، اس کی منکوہا زویا کو بہت پسند تھی۔ اس نے اپنی یاد کے دریچے میں جھانکا۔ زنیرہ کی فرمائش پر نمرا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، مجھے بلیک کافی بہت اچھی بنانے آتی ہے، کبھی کبھی بھائی بنواتے ہیں فرمائش پر۔ کیوں زاویان بھائی؟ اس نے زنیرہ کو کوہنی ماری تو زاویہ نے سرد تاثرات سے اسے دیکھا اور ڈیوٹی پر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ زنیرہ اس کے پیچھے آئی۔ بات سنیں۔ زاویہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے ہمیشہ کسی سحر میں مبتلا کرتی تھی۔ آپ مجھے کب تک یہاں قید رکھیں گے؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ جب تک آپ کی جان کو خطرہ کم نہیں ہو جاتا۔ ایک تو مجھے بھی آپ پر شک ہے، دوسرا وہ گینگسٹر، انہوں نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے اگر جھوٹی کہانی بھی پھیلائی۔ زنیرہ نے بے اختیار ایک جھرجھری سی لی۔ میں یہاں کس کام کے لیے آئی تھی اور کس کام میں پھنس گئی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ زاویہ نے کندھے اچکائے تھے۔
تھوڑے دنوں تو تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، بلکہ میرے گھر والوں کا شکریہ ادا کرو کہ تم جیسی ضدی، مغرور اور نکچڑی لڑکی کو برداشت کر رہی ہیں۔ زنیرہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایکسکیوز می، کیا مطلب ہے آپ کا؟ زاویہ نے اپنا سر جھٹکا۔ مطلب آپ اچھی طرح جان گئی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ ماننا نہیں چاہتی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا اور زنیرہ خالی خالی نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ اسے یہاں اس گھر میں آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اجنبیت بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے اس گھر میں نیند نہیں آتی تھی۔ ذہن اور دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ اسے جس شخص کی تلاش تھی، اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈے گی اور کیا کیا جتن کرنے پڑیں گے۔ رات کے 10 بجے وہ بیڈ پر چوت لیٹی چھت پر لگے پنکھے کو گھورتے سوچ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنے ہاتھ میں اپنا نکاح نامہ لیے اس پر لکھے الفاظوں پر اپنے ہاتھ پھیل رہی تھی۔ نکاح نامے پر درج نام پر اسے بہت حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے پیاس ہی محسوس ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ تبھی اسٹڈی کی لائٹ جلتی دیکھ کر اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ زاویان فائلوں میں سر دیے بیٹھا اپنے ہاتھ سے سر کو دبا رہا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ رات کے 4 بج رہے ہیں۔ اس نے بے اختیاری میں اس سے پوچھ لیا۔ کیوں؟ آپ کو میری جاگنے پر بھی اعتراض ہے کیا؟ وہ دھیمے سے ہنسا اور فائل بند کر کے دوسری فائل اٹھا لی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں مجھے بھی نیند نہیں آ رہی اور آپ شاید بہت مصروف ہیں۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس وقت وہ اسے بہت معصوم دکھائی دیا تھا۔ کیا کریں، پورے شہر کے امن و امان کی ذمہ داری جب آپ کے ناتواں کندھوں پر موجود ہو تو پھر راتوں کی نیندیں اسی طرح اڑ جایا کرتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ایک بار پھر سے فائل پر جھک گیا، مگر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے پانی بہہ رہا تھا۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی اور اس نیند کو بھگانے کے لیے وہ لاکھ جتن کر رہا تھا۔ زنیرہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ وہاں سے کھڑی ہوئی اور کچن میں گئی۔ اس نے الائچی ڈال کر کڑک چائے بنائی اور 2 کپوں میں ڈال کر اس کے پاس لے آئی۔ یہ سب کس لیے؟ وہ حیران ہوتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھنے لگا۔ امی کہتی تھی کہ اس طرح چائے بناؤ گی تو نیند دور بھاگ جائے گی، اور مجھے لگا آپ کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر تھوڑی پر جماتا غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی باتوں سے اسے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں ویسے ہر چیز میں الائچی ڈالنا کیوں پسند ہے؟ اس نے صبح اسی کے جملے سے سوال کیا تھا۔ بس بچپن کی عادت ہے، نکلتے نکلتے پختہ ہی ہو گئی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تو زاویان کو لگا کہ ارد گرد جل ترنگ سے بج اٹھے ہیں۔ ویسے تمہارا بچپن کہاں گزرا ہے؟ زاویہ نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا تو شناسا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ اس ذائقے میں کھوسا گیا۔ میرا بچپن پاکستان میں ہی گزرا ہے۔ شاید 10-12 سال کی تھی تو امی کے ساتھ کینیڈا آ گئی، پھر وہیں ان کے ساتھ رہنے لگی اور اب پورے 15 سال بعد واپس پاکستان آئی ہوں۔ یہاں کچھ خاندانی معاملات نمٹانے اور بس۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولہ پھنستا گیا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ پاکستان اپنے شوہر کی تلاش میں آئی تھی جو اس سے نکاح کر کے نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اس رشتے کو ختم نہ کر سکی تھی۔ ختم کرتی بھی کیسے کہ اس رشتے سے اس کا دل جوڑا ہوا تھا۔ کہاں کھو گئی آپ؟ وہ بات کرتے کرتے کھو گئی تو زاویہ نے اس کی آنکھوں کے گرد چٹکی بجائی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے پل کے چھپک چھپک کر اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانا چاہا اور چائے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زاویہ نے اس کے اس طرح بدلتے رویے اور چہرے کی رنگت پر حیران رہ گیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور بیلکنی میں کھڑے ہو کر آسمان کو تکتے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ کہاں ہو تم؟ پلیز میرے سامنے آ جاؤ۔ اللہ پاک پلیز اسے میرے سامنے لے آئیے، میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح کی دوپہر کے 2 بجے تک وہ کمرے میں بیٹھی اچھی خاصی بور ہو چکی تھی۔ ناشتہ تو وہ صرف برائے نام کرتی تھی۔ زاویان اسے صرف رات کے وقت ہی اپنی اسٹڈی میں دکھائی دیتا تھا، اس کے علاوہ وہ گھر میں نظر نہ آتا۔ نہ جانے کب تک یہاں رہنا پڑے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ کچن میں آئی۔ اماں جان بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر دوں؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا تو اماں جان نے غور سے اسے دیکھا۔ آ جاؤ پیاری بچی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ ہیلپ کرو، آج زاویان کے کچھ فرینڈس آنے والے ہیں، اس نے مجھے تو پوری لسٹ پکڑا دی ہے۔ تمہیں کچھ کانٹینینٹل بنانا آتا ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ میں بہت اچھا چائنیز بنا لیتی ہوں، آپ جو کہیں گے بنا دوں گی، پھر ویسے بھی بہت بور ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے اسے 2 چائنیز ڈشز بنانے کا کہا تھا۔ شام تک اس کا اچھا خاصا ٹائم گزر گیا تھا۔ بادل بھی اب برسنے کو تیار تھے، موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ زنیرہ باجی، آپ کو چائنیز ڈشز کی تو بہت تعریف ہو رہی ہے، ابھی لان سے سن کر آ رہی ہیں۔ زنیرہ کچن میں کھڑی سنک پر ہاتھ دھو رہی تھی۔
نمرا کی یہ بات اور یہ تعریف سن کر جھینپ سی گئی۔ موسم کتنا اچھا ہے نا؟ یہ کہتی ہی نمرا نے 5 رکھا سیب اٹھا لیا اور کترنے لگی۔ میں تھک گئی ہوں، کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لان سے نکلتی کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ بادل زور سے گرجے۔ اسے بارش بہت پسند تھی۔ اسی وقت زاویہ نے اپنے دوستوں کو سی آف کر کے واپس لان کے راستے کی کمرے کے اندر سونے آنے لگا تو ٹھٹک کر اس نے زنیرہ کو دیکھا، جو برستی بارش میں بچوں کی طرح بھیگتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا کر بارش کے قطروں کو اپنے ہتھیلیوں پر محسوس کر کے خوش ہو رہی تھی۔ یہ منظر ایک دم سے اس کے ذہن میں جھماکا کر گیا۔ اسے آج کوئی 20-15 سال پہلے ایسا ہی منظر اس کے ذہن میں گھر کر گیا تھا، جہاں 10-12 سال کی زویا اسی طرح بارش کے لیے پاگل ہو جاتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا زنیرہ کے قریب آیا۔ آپ کو بارش بہت پسند ہے؟ وہ ایک دم سے ٹھٹک کر رکی اور شرما کر اس نے نظر چکا لی۔ جی بہت زیادہ۔ اس نے اپنا دوپٹہ خود پر پھیلایا اور کترا کر جانے لگی کہ زاویہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بارش میں بھیگتی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیسی بات؟ اس نے اپنی نظر چکا لی تھی۔ زاویہ اب براہ راست اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی میں معصوم ثابت ہو چکی ہیں۔ زنیرہ نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ کو میرے بارے میں کچھ بھی مشکوک نہیں ملے گا۔ زاویہ نے سر جھکاتے ہوئے شرمندہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں غلط تھا یا صحیح یہ مجھے معلوم نہیں، مگر میں اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ زنیرہ نے اس کی بات کی تائید کی۔ میں جانتی ہوں آپ واقعی فرض شناس ہیں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ زاویہ نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو جو بھی تکلیف ہوئی اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ دراصل گینگ کے لیڈر نے خود یہ اعتراف کر لیا تھا کہ ان کے لیڈر کو بھگانے کے لیے انہوں نے اس لڑکی کا سہارا لے کر غلط باتیں پھیلائی تھیں۔ زنیرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ اب چونکہ آپ محفوظ ہیں اور وہ گینگ کا لیڈر اور ان کا پورا گروہ پکڑا جا چکا ہے، ایسے میں اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ سچ جانا چاہتی ہیں تو آج، ورنہ پھر کل میں آپ کو جہاں کہیں گی وہاں ڈراپ کر دوں گا۔ زنیرہ کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ جانے کیوں ان 3-4 دنوں میں اسے اس گھر سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی۔ بی جان، اماں جان اور نمرا، ان 3 لوگوں سے اسے خاص لگاؤ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ آپ بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتی ہیں؟ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں گرد ہاتھ لہرائے تو وہ گھبراہٹ میں اپنے گلے میں موجود لاکٹ کو کھینچ کر گول گول گھمانے لگی۔ زاویہ نے آنکھوں میں حیرت لیے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گھبراہٹ میں لاکٹ کو اسی طرح پکڑ کر اپنی انگلی میں گھما رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو زنیرہ کو اپنا دل سینہ توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس میں اپنی منقوہ کو کیوں تلاش کر رہا ہوں اور میں اس کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہوں؟ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف پھینکا۔ کیا کروں میں اس دل پر؟ زور نہیں ہے، پہلی بار کسی لڑکی نے اسے جیتنے کی کوشش کیا اور میں اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میری ساری وفاداری میری منقوہ کے لیے ہے۔ اس نے زیر لب کہا اور شکستہ قدموں سے کھڑا ہو کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر خاموش بیٹھا اخبار پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ بھائی جان، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ زنیرہ باجی جا رہی ہیں؟ نمرا کبھی زنیرہ کے ساتھ 3-4 دنوں میں دل لگ گیا تھا۔ ظاہر ہے اسے جانا ہی تھا، اس کی منزل یہاں نہیں تھی، بس یہاں تو صرف پڑھاؤ تھا۔ وہ داسی سے بولا تو اماں جان نے چونک کر زاویان کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک دم اکھڑ سا گیا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اب بار بار یہ سوال کر کے مجھے پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور ناشتے کو ہاتھ لگائے بغیر باہر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زنیرہ سے کہنا میں اس کو گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، اسے ہوٹل ڈراپ کرنا ہے۔ اداسی سے بھرپور لہجے میں کہتا وہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زنیرہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ مجھے وہیں ڈراپ کر دیجیے گا جہاں سے آپ نے مجھے شک کی بنیاد پر اٹھوایا تھا۔ وہ مزاحیہ لہجے میں کہتی اپنے آنسو چھپاتی شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کل رات اس کے دل نے اس پر ایک عجیب انکشاف کیا تھا۔ زاویان سے محبت میں مبتلا ہو گئی تھی اور اس سے دور جانا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ زاویہ نے ایک بار پھر سے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں دوبارہ سے وہی لاکٹ تھامے انگلی میں گھما رہی تھی۔ اب کی بار زاویان سے رہا نہ گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ لاکٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ سوال سن کر وہ چونک سی گئی۔ یہ لاکٹ؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ لاکٹ میری اماں نے مجھے دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری شادی پر مجھے تحفہ ملا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میری شادی بہت کم عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر کھلنے لگی۔ اچھا، زاویان بھی مسکرایا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا، میری شادی بھی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی، مگر دیکھی نہ بیوی ہے نہ بچے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی
اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ وہ اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمائے زنیرہ پر گہرا انکشاف کر گیا تھا۔ عجیب اتفاق نہیں ویسے؟ اس نے پہلی بار زاویان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر پوچھا۔ زاویان نے اپنے کندھے اچکائے۔ بس ہوٹل آنے والا ہے۔ یہ سن کر زنیرہ کا دل جیسے پھٹنے کے قریب ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ آپ رو رہی ہیں؟ زاویہ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کی طرف پورا کا پورا مڑ گیا۔ پتہ نہیں کیوں دل عجیب سے وہمے کا شکار ہے۔ جو محبت مجھے آپ کے گھر میں ان 3-4 دنوں میں ملی ہے، وہ دیکھ کر میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ کاش یہ میری اپنی فیملی ہوتی، کاش میں اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارتی، مگر افسوس بعض خواہشات صرف خواہشات ہی رہ جاتی ہیں۔ گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی تھی اور زنیرہ اور زاویان کے درمیان ایک طویل ہوتی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہوٹل مہران کے آتے ہی زنیرہ نے اپنا بیگ مضبوطی سے تھام لیا اور زاویان سے کچھ کہے بغیر اندر ہوٹل کی طرف بڑھی۔ زاویان چند لمحے اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتا رہا، اور جیسے ہی اس نے ریورس کرنے کے لیے پیچھے دیکھا تو اس کی نظر وہاں رکھے ہینڈ بیگ پر پڑی۔ اوہ نو! زنیرہ یہ بھول گئی۔ اس نے وہ بیگ اٹھایا مگر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ چین ٹوٹ گئی اور کاغذات بکھر گئے۔ زاویہ نے کاغذات کو اکٹھا کیا تو اسے زنیرہ کا نکاح نامہ نظر آیا تھا۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکاح نامے پر نظر دوڑائی تو وہ سانس لینا ہی بھول گیا۔ کیا واقعی زنیرہ میری منقوہ زویا ہی ہے؟ وہاں درج اپنے والد صاحب کا نام اور اپنا نک نیم دیکھ کر زاویان کو لگا کہ شاید زندگی اس پر پہلی بار بہت مہربان ہو رہی ہے، اور جس لڑکی سے دور ہو جانے کا غم وہ بھولتا چلا جا رہا تھا، وہی لڑکی خدا نے پہلے سے ہی اس کی زندگی میں لکھ رکھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے یہاں وہاں دیکھتا آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، مس زنیرہ نے یہاں چیک ان کیا ہے؟ وہ ہوٹل کی ریسیپشن پوچھنے لگا۔ نئی زنیرہ نام کی کوئی لڑکی یہاں نہیں آئی۔ وہ دیوانے واروں سے یہاں سے وہاں تلاش کرتا آخر کار تھک ہار کر ویٹنگ ایریا میں اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تب ایک مہربان ہاتھ نے اس کے کندھے پر اپنا دباؤ ڈالا تو اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تم مل گئی مجھے۔ زنیرہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ یہ آپ کیا کریں؟ مجھے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اور آپ مجھے گاڑی کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ زاویہ نے اتل پتل ہوتی سانسوں کے درمیان اس کا چہرہ دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے پکڑ کر بے ساختہ ماتھے پر محبت کی مہر تبت کی تھی۔ زنیرہ چند لمحے حروق بنی اسے دیکھتی رہی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ پورے استحقاق کے ساتھ یہ حق استعمال کیا ہے۔ کہاں تھی تم پچھلے 15 سالوں میں؟ میں نے کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہارا زاویان تمہاری محبت میں تھک گیا تھا؟ جان گیا تھا کہ کہاں رہ گئی تھی تم؟ وہ اسے دونوں پاسوں سے جکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ زنیرہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ میں وہی زاویان ہوں زویا، تمہارا اپنا زاویان۔ بھلے تمہارا نام چچی جان نے زویا سے زنیرہ کر دیا، مگر قدرت کو ہمیں ملانا تھا تو ویسے بھی ملا دیا۔ جس کی تلاش میں تم 15 سال بعد کینیڈا سے پاکستان آئی ہو، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہارا شوہر زاویان رحمان۔ زنیرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میں مر چکی ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں اب کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، لیکن زاویہ نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب کچھ مت کہو، اب میں ہوں، تم ہو، اور یہ محبت بھری باتیں ہیں۔ تم میری منقوہ ہو، میری بیوی ہو، اور تمہیں پورے حق کے ساتھ میں اپنانا چاہتا ہوں۔ تم زندگی کے اس لیے سفر پر میری ہمراہی بن کر ساتھ چلو گی نا؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو زنیرہ نے اپنے آنسو صاف کیے، اور آنسو صاف کرتے ہوئے ہچکیوں کے پیچھے تکلیل اس کے ساتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پل زاویہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اگر تم مجھ سے دور ہو جاتی تو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ دیکھ لیتا۔ زنیرہ نے اس کے ہونٹوں پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھا تو زاویہ نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ وہ بری طرح شرمائی تھی۔ تفتیش سے لے کر تحقیق اور پھر انکشاف سے بھرپور تھی ہماری زندگی۔ وہ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھی اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتے بولی تو زاویان کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ اب چل کر دادی اماں جان اور نمرہ کو یہ خوشخبری سنانی ہے کہ اس کی زویا آپی یعنی کہ زنیرہ آپی اب کبھی ان سے دور نہیں ہوں گی۔ زنیرہ نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔
محبت کا ایک نیا سفر شروع ہوا تھا اور قدرت نے انہیں جس طرح ملایا تھا وہ واقعی میں ناقابل یقین ہی تھا۔